بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ کیوں کرتے ہیں؟ عقیقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ عقیقہ کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ سب سے اچھا وقت کرنے کا کب ہوتا ہے؟ عقیقے کی دعا کیا ہے؟ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا ان کو اور ان کے والدین کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ختنہ کن دنوں میں کر لینے کا حدیث میں ذکر آیا ہے؟ عقیقے میں کون کون سے جانور استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جی ویورز، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ بچے سے نوازے تو ولادت کے 7ویں روز یا 14ویں یا 21ویں دن، اگر ان دنوں میں نہ ہو سکے تو عمر میں جب بھی موقع میسر آئے، بچے کی طرف سے اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا نام شریعت میں عقیقہ ہے۔ عقیقہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ عقیقے کی برکت سے بچے کے اوپر سے بلائیں ٹلتی ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے، اور لڑکی پیدا ہو تو 1 بکرا یا بڑے جانور میں 1 حصہ ذبح کرنا مستحب ہے۔ عقیقے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح بطور قربانی جانور ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح عقیقے میں بھی ذبح کیا جائے گا۔ عقیقے میں انہی جانوروں کو ذبح کرنا درست ہے جنہیں قربانی میں ذبح کرنا درست ہے، یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا۔ عقیقے کا سب سے اچھا وقت پیدائش سے 7ویں دن ہے، پھر 14ویں، پھر 21ویں۔ اگر ان دنوں میں بھی نہ کر سکے تو عمر بھر میں کسی بھی دن عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے جب بھی عقیقہ کیا جائے پیدائش سے 7ویں دن کا لحاظ کیا جائے۔ عقیقے کے ساتھ یہ بھی مسنون ہے کہ اس دن بچے کا کوئی مناسب اسلامی نام رکھا جائے، نیز اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کے بال کے وزن کے برابر سونا چاندی صدقہ کیا جائے۔ ختنے کے لیے کسی عمر کی تحدید شریعت میں نہیں کی گئی ہے، بس جب بچہ اس کا متحمل ہو جائے ختنہ کر دینا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے تو بہتر ہے کہ اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن سے 1 دن قبل 7ویں دن بنے گا۔ مثلاً بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن ہے، اور ہفتے کو پیدا ہوا تو 7واں دن جمعہ ہوگا۔ عقیقہ کرتے وقت بچے کا عقیقے کی جگہ حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ بچوں کو پیدائش پر کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہیں اور بعض اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہیں۔ اکثر مسلمان ان سے ناواقف ہیں، اس لیے اکثر اس موقع پر دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جو دریافت نہیں کرتے وہ ان پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اسی بنا پر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچہ اور بچی کے پیدائش کے بعد اپنے وقت میں ان پر عمل کر کے ان کے فضائل و برکات حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیقے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کان میں اذان و اقامت کہنا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کر اور کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان کہہ دیں اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہہ دیں۔ تہنیک کرنا۔ اذان کے بعد بچے کے منہ میں میٹھی چیز ڈالنا بھی سنت ہے، جسے تہنیک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور چبا کر بچے کے منہ میں لگا دی جاتی یا تالو پر مل دی جاتی۔ اس بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور ان کے تالو میں کھجور چبا کر لگا دیتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ابن زبیر پیدا ہوئے
تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے خرما منگوایا، اسے چبا کر اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا اور خرما تالو میں ملا، نیز خیر و برکت کی دعا کی۔ عقیقے کی دعا: جب کسی لڑکے یا لڑکی کی عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والا یہ دعا کرے: اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے اللہ، یہ آپ کی رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فلاں کے عقیقے کا جانور ذبح کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اس بچے کا نام لینا ہے اور یہ دعا کریں: اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور اے اللہ، یہ آپ کی رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فلاں کے عقیقے کا جانور ذبح کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ میرے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ ہے، لہٰذا اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے، اس کی کھال اس کے کھال کے بدلے، اس کے بال اس کے بالوں کے بدلے میں ہیں۔ یا اللہ، اس کو میرے بیٹے یا بیٹی کی بدلے دوزخ سے آزادی کا بدلہ بنا دے۔ عقیقے کے مسائل: جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ۔ اونٹ گائے میں عقیقے کے 7واں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کے پاس 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو اور وہ ان سب کے عقیقے میں 1 گائے 1 اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گائے، بیل وغیرہ میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے رکھنا بھی جائز ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ، اس سے عقیقہ کرنا درست نہیں ہے۔ عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ 1 صدقہ کر دیں، 1 حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دے دیں اور 1 حصہ گھر میں رکھ لیں۔ عقیقے کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے، یا قربانی کا گوشت ولیمے کی دعوت میں استعمال کرنا جائز ہے۔ بچہ یا بچی کی ولادت کے 7ویں دن سر کے بال منڈوائیں، خواہ پہلے سر منڈوائیں پھر عقیقہ کریں، یا پہلے عقیقہ کریں پھر سر کے بال منڈوائیں، دونوں طرح جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال منڈوائیں پھر عقیقے کا جانور ذبح کریں۔ بچہ یا بچی کے سر کے بال منڈوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیں اور بالوں کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ مشکات شریف: لڑکے اور لڑکی کا سر منڈوانے کے بعد اگر زعفران میسر ہو تو تھوڑا سا زعفران روئی میں گھول کر روئی وغیرہ سے اس کے سر پر لگا دیں، اور اگر زعفران نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب کرے 7ویں دن کا خیال کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر دے۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ ولادت کے 7ویں دن سے لڑکے کی 12 سال عمر ہونے تک ختنہ کرانے کا مستحب وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کرایا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا۔ 7ویں دن لڑکے یا لڑکی کا اچھا سا نام رکھ دیں۔ نام رکھنے میں 7ویں دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں، اور ایسا نام نہ رکھیں جس کے معنی برے ہوں یا اس میں برائی کا یا بزرگی کا مفہوم نکلتا ہو۔ لڑکے یا لڑکی کا نام کسی نیک اور بزرگ سے رکھوانا مستحب ہے، اور اپنی پسند سے بچہ یا بچی کا کوئی نام رکھ دے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے نام کے معنی اچھے نہ ہوں اس کو بدل دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت سی معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد نصیب کرے اور ان کا عقیقہ 7ویں دن پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔